الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محترم حضرات، بزرگوں، عزیز نوجوانوں و معزز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ حمد کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ تم ہی میں سے ایک رسول آیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف اس نبی پر گراں گزرتی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ نبی بڑا حریص ہے۔ محترم حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبے میں عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے سورہ توبہ کی تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی صفت تو یہ بتائی لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ پہلی بات جو نبی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ نبی وہ تم ہی میں سے، یعنی نبی انسان تھے، بشر تھے۔ اس سے ان تمام عقائد باطلہ کی تردید ہوتی ہے، رد کیا گیا جو آج بہت سارے مسلمان، نادان مسلمان نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کو
بشریت کے دائرے سے نکال کر کسی اور یعنی نورانی مخلوق مانتے ہیں. تو اللہ نے کہا لقد من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. تو اسے معلوم ہوا کہ نبی انسان تھے، بشر تھے. دوسری بات جو بتائی گئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. نبی تم کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، نبی تم کو مشقت میں نہیں دے سکتے. تمہاری تکلیف نبی پر گرا گزرتی ہے. اس لیے اگر آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے، بہت سارے ایسے واقعات آپ کو پڑھنے میں ملیں گے جہاں پر نبی نے امت کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے اس حکم کو آپ نے بدل دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاة. کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت تکلیف میں مبتلا ہو تو ہر وضو کے وقت یا ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا. چونکہ میری امت کو اس سے تکلیف ہوگی لہذا میں اس کا حکم نہیں دیتا. اور دوسرا حکم آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عشاء کی نماز تاخیر کر کے آدھی رات تک تاخیر کر کے پڑھاؤں. اگر میری امت کو تکلیف اور مشقت ہوتی اس لیے میں نے اس کو اول وقت میں پڑھا دی. پھر آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی. پڑھانے کے بعد چوتھے دن آپ اپنے غرفے سے باہر نہیں نکلے. اس کے بعد کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اور فرض ہو گئے تو میری امت اس کی پابندی نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. تو کہا گیا کہ یہ نبی ایسا ہے عزیز علیہ ما عنتم. تمہاری تکلیف، تمہاری مشقت نبی نہیں دیکھ سکتے. اس کے بعد تیسری صفت جو بتائی گئی حریص علیکم بالمؤمنین. یہ نبی امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے حریص ہے کہ کیسے میں اس امت کو فائدہ پہنچا سکوں، کیسے میں اس امت کو خیر پہنچا سکوں. نبی اس پر حریص ہے. آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو زندگی میں ایک ایسی دعا دی کہ دعا کرنے سے پہلے اس کی قبولیت کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا اللہ نے عطا کی کہ وہ دعا اللہ تعالیٰ وہ دعا کو ضرور قبول کرے گا. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لِأُمَّتِي فَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. پیارے نبی نے کہا کہ ہر نبی نے دنیا میں اس دعا کا استعمال کر لیا، لیکن وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ، میں اس دعا کو اٹھا کر رکھ لیا ہوں کہ قیامت کے دن میں اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کروں گا، اور میری یہ شفاعت ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جس کی موت توحید پر ہوگی، جس کی موت اس حال میں ہوگی کہ وہ اللہ کے ساتھ فَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. ہر اس شخص کو میری وہ شفاعت ملنے والی ہے جس کی موت توحید کی حالت میں ہوئی ہو. دیکھا آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنا سوچ رہے ہیں. ہر نبی نے اس دعا کا استعمال کر لیا، دنیا ہی میں استعمال کر لیا، لیکن میں اپنی امت کے لیے اس دعا کو اٹھا کر رکھا ہوں. اور کل میدان حشر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے، پیارے نبی وہاں بھی کھڑے ہو کر اپنی امت کی فکر کریں گے کہ اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے.
سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کی تیسری صفت اس آیت میں جو بتائی کہ کہا گیا حریص علیکم بالمؤمنین۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا اور جس دور میں بھیجا گیا، وہ دور جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، لوگ انسان حیوان بن بیٹھے تھے، اخلاق و کردار کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تصویر کھینچتے ہوئے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں کی حالت کیا تھی؟ لوگوں کی حالت تھی کہ وہ دل، اللہ نے انہیں دل دیا تھا لیکن دل سے سوچتے سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ نے آنکھ دی تھی لیکن آنکھ سے ان کو حق نظر نہیں آتا تھا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ نے انہیں کان دیے تھے لیکن کانوں سے حق بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہو گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جانور نہیں، جانور تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے۔ بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جانور نہیں ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے تھے۔ الفاظ تھوڑے سے سخت ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر انسان سدھر جائے تو فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے، لیکن انسان اخلاق و کردار کے دائرے سے نکل جائے تو جانور نہیں، جانوروں سے بدتر ہے وہ انسان۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، غفلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق و کردار دے کر عظیم مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ سورہ جمعہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کی بعثت کے 3 بڑے مقاصد کا ذکر کیا۔ پہلا مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات، کہ تلاوت کتاب، کہ جو وحی آپ کی طرف کی جائے اس وحی کی آپ تلاوت کریں، لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ یتلو علیہم آیات ویزکیہم، دوسرا مقصد لوگوں کا تزکیہ کریں، ان کے اندر سے برے اوصاف کو نکال دیں، ان کے اندر سے برے اخلاق و کردار کو ختم کریں، اچھے اخلاق ان کو سکھائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان لوگوں کا تزکیہ کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسرا مقصد تعلیم کتاب، لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دیں، کتاب کی تعلیم دیں۔ چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کمالات چاہیے تھا، اخلاق چاہیے تھا، کردار چاہیے تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمالات عطا فرمائے، ظاہری کمالات بھی، ظاہری حسن و جمال بھی، اور باطنی اخلاق و کردار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، کیونکہ آپ کو ایک انقلاب برپا کر دینا تھا، لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آنا تھا، لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانا تھا۔ بہت بڑا مقصد تھا،
اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ کمالات، وہ جمالات عطا فرمائے تھے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالات کی بات کریں، یعنی حسن و جمال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عطا فرمایا تھا کہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت، جنہیں شاعر رسول کہا جاتا تھا، یعنی مشرکین اور کفار کی جانب سے پیارے نبی کی اگر کوئی ہجو کرتا، برائی بیان کرتا اشعار کے انداز میں، تو حسان بن ثابت اس کا جواب دیتے تھے، اشعار کے انداز میں جواب دیتے تھے۔ کوئی جو ہے شعر کے انداز میں اگر پیارے نبی کی برائی بیان کرتا، ہجو بیان کرتا، تو شاعر رسول حسان بن ثابت اس کا جواب دیتے تھے۔ تو حسان بن ثابت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال میں وہ تاریخی شعر کہا، قابل غور ہے، کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا کہ آپ سے خوبصورت حسین میری آنکھوں نے اب تک نہیں دیکھا، اور آج تک آپ سا جیسا جمال انسان، خوبصورت انسان کسی عورت نے نہیں پیدا فرمایا۔ آپ ہر عیب سے، آپ جو ہے ہر نقص سے مبرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ گویا آپ جیسا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا۔ حسن بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ، اور اسی طرح جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 14ویں رات تھی، آسمان پر آفتاب جو ہے کرنیں بکھر رہا تھا، روشنی کی کرنیں بکھر رہا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ آخر میں نے دل میں کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ روشن اور خوبصورت ہے۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت دیکھیے، شفقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ایسا کہ عرب کا ایک پہلوان تھا، مشہور پہلوان، رکانہ نام تھا، رکانہ، اس کو کبھی کسی نے پہلوانی میں نہیں پچاڑا تھا، میدان میں اس کو کبھی کسی نے نہیں پچاڑا تھا، لیکن وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں ہار گیا۔ کمال ایسا تھا۔ اور اسی طرح آپ کی شفقت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک آپ کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ بچپن میں انہوں نے خدمت کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ، لیکن کہتے ہیں کہ فما قال لي قط اف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله الا فعلته، کہ پیارے نبی نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی ڈانٹا نہیں۔ 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہے، بچے تھے، کتنے سال خدمت کیے؟ 10 سال خدمت کیے۔ اس 10 سال خدمت کے دوران پیارے نبی نے کبھی انہیں نہیں ڈانٹا۔ آج ہمارے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ ہمارے پاس کام کرنے والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ ذرا غور کریں۔ تو پیارے انس بن مالک نے 10 سال خدمت کی، پیارے نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں، اور کبھی کسی کام کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق تھے، اعلیٰ اخلاق تھے۔ اور اسی طرح مروت ایسی کہ لوگوں کی غلطیوں کو ان کے منہ پر بولنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے تھے۔ آپ سورۃ الاحزاب پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو دعوت دیے، دعوت ولیمہ۔ حضرت زینب سے جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ صحابہ کو دعوت دیے تھے، دعوت ولیمہ، تمام صحابہ گھر پر آئے تھے۔ صحابہ سے اس موقع پر ایک چوک ہو گئی کہ کھانا کھانے کے بعد نبی کے گھر میں باتیں کرتے ہوئے باتوں میں مصروف ہو گئے، بیٹھے رہے۔ نبی چاہ رہے تھے کہ لوگ چلے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے سے شرما رہے تھے۔ لوگوں کی مروت کا خیال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل فرمائی۔ سورۃ الاحزاب پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي، کہ اے لوگو نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو، اگر تمہیں بلایا جائے تو اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو۔ یہاں ادب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی مہمان کے پاس جائیں یا کسی کے پاس جائیں مہمان بن کر، تو کھانا تیار ہونے کے بعد جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کھانا بھی تیار نہیں، آپ جا کر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فانتشروا، کہ لیکن جب بلائے کھانا کھا لیے تو کھانا کھانے کے بعد وہاں سے نکل جاؤ، باتوں میں مصروف نہ ہو جاؤ۔ اور یہ چیز نبی کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اور نبی شرم کے مارے تم کو نہیں بول رہے، لیکن اللہ شرماتا نہیں، اللہ حق بات بولنے سے شرماتا نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا اتنا خیال کرتے تھے۔ اور اسی طرح عدل و انصاف کی اگر بات کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل و انصاف کی اگر بات کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاطمہ بنت مخزومی، یعنی مخزوم قبیلے کی ایک خاتون نے چوری کیا تھا، اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ بڑے قبیلے کی جو ہے عورت تھی۔ لوگوں نے کہا کہ چلو پیارے نبی کے پاس سفارش کرتے ہیں کہ معاف کر دے۔ اب لوگوں میں دیکھا کہ کون اللہ کے رسول کے پاس زیادہ چہیتے ہیں، محبوب ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اسامہ، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید پیارے نبی کے چہیتے تھے۔ تو ان کو لوگوں نے پیارے نبی کے پاس بھیجا کہ جا کر ذرا پیارے نبی سے شفاعت کریں، سفارش کریں، معاف کر دیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش لے کر آئے اسامہ تو غصہ ہوئے، کہا اتشفع حدودا من حدود اللہ، کہ اللہ کے حدود میں سے تم سفارش کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، والذی نفس محمد بیدی لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ تم فاطمہ بنت مخزومی کی بات کر رہے ہو، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتے تو میں انصاف کا تقاضا اس کا بھی ہاتھ کاٹ۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل انصاف کا تقاضا یہ تھا۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے لوگوں کو جس چیز کی طرف بلا رہے تھے وہ چیز توحید تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائے، تو لوگوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون،
یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی توحید کو اپناؤ۔ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمارا جینا مرنا توحید کے لیے ہو، توحید کی نشر و اشاعت کے لیے ہو، کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم کو سچی محبت ہے تو پیارے نبی کی سنتوں کو عام کیا جائے، ان سنتوں کو زندہ کیا جائے جو لوگوں میں مفقود ہو چکی ہیں۔ ہم ربیع الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں، ربیع الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس مہینے میں ہمیں بہت سارے دعوے نعرے سننے کو ملتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکالے جاتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نعت پڑھے جاتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جذباتی تقاریر ہم کو سننے کو ملتے ہیں۔ لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تقاضے کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ لوگ نبی کی ذات سے محبت کرتے ہیں، نبی کی دعوت سے نہیں۔ نبی کو جس مقصد اور جس پیغام نبی لے کر آئے تھے اس پیغام سے لوگوں کو تعلق نہیں ہے، اور یہ لوگوں کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھیے، آپ عیسائیوں کو دیکھیے، عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے کتنا محبت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے تھے، جو دعوت لے کر آئے تھے، ان کی زندگی میں وہ دعوت و پیغام کہاں پر ہے؟ آج مسلمان بھی ویسے ہی ہیں، نبی کی ذات سے محبت کرتے ہیں، بلکہ نبی کی شان میں غلو کر کے اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اشعار نعت جو پڑھے جاتے ہیں، ایک گستاخ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ چاہیے وہ محمد سے مانگ لیں گے۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اور ایک شعر آپ دیکھیے، وہی ہے جو مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب دیکھیے اس شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ اس مہینے میں جتنا اللہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اتنا کبھی نہیں کی جاتی۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ نبی کی سیرت کو پہچانو، نبی کی معرفت حاصل کرو، نبی کو نبی کے حقوق ادا کرو، نبی کا حق دو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کا حق اللہ کو دو، اللہ کا حق چھین کر پیارے نبی کو مت دو۔ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ کے حقوق ادا کرو، نبی سے محبت کے نام پر اللہ کی شان میں گستاخی مت کرو۔ اللہ کے جو اختیارات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اختیارات ہیں وہ نبی کو نہیں دینا ہے، نبی کی معرفت حاصل کرو۔ اسی لیے سیرت پڑھو، نبی کی سیرت پڑھنا ضروری ہے۔ آج اس امت نے نبی کو نہیں پہچانا، نبی کی سیرت نہیں معلوم، محبت رسول کے بلند بالا دعوے کرتے ہیں لیکن سیرت رسول کا مطالعہ نہیں کرتے۔ آج دیکھیے محبت رسول کے نام پر کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کل جو نکالے آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت ساری جگہ پر لاٹھی چارج بھی پولیس کو کرنا پڑا۔ کیا نبی کے اخلاق ہے؟ نبی تو یہ ہم کو سکھائے گئے کہ راستے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے، لیکن آج ہم راستے بند کر کے بلکہ غیر قوم کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ لاٹھی چارج کرنا پڑ رہا ہے۔ محبت کے نام پر آپ جلوس نکالیں، وہاں پر گانے گائیں، ڈانس کریں، نعوذ باللہ، کہاں سے یہ نبی کی محبت ہے؟ کیسے یہ نبی کی محبت ہے؟
چہرہ نبی کی سیرت کے مطابق نہیں، نبی کی سنت کے مطابق نہیں، آپ کا لباس نبی کی سنت کے مطابق نہیں، آپ کا کھانا پینا نبی کی سنت کے مطابق نہیں، تو نبی سے محبت کے دعویٰ کہاں سے سچا ہو سکتا؟ نبی سے اگر دعویٰ ہے، محبت کا دعویٰ ہے، تو نبی کی اطاعت کریں، نبی کی سنتوں سے محبت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، نبی کی احادیث کا احترام کریں، نبی کی بات کا احترام کریں۔ جب بھی نبی کی بات آئے، آپ سارے اپنے ائمہ کی باتوں کو بالائے طاق رکھ کر نبی کی بات پر عمل کریں۔ آج نبی سے محبت کے تو دعوے ہیں، لیکن نبی کی حدیث ان کے سامنے بیان کی جائے، نبی کی بات بتائی جائے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، فلاں امام نے ایسا کہا، فلاں عالم نے ایسا کہا، فلاں محقق، فلاں سائنسدان نے ایسا کہا۔ بھئی نبی کی حدیث کی آپ عظمت کم کر رہے ہیں۔ ساری باتوں کو بالائے طاق رکھ کے حدیث آ گئے، آمنا صدقنا۔ نبی سے اگر محبت ہے، نبی کے جو محبت کے تقاضے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی سے، جیسا ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ وہ آدمی اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی سے محبت نہ کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیارے نبی نے صاف الفاظ میں کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کے پاس دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس کی اولاد، والدین، بیوی، بچے، دنیا کی ساری چیزوں سے۔ اور سورہ توبہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان جن جن چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ ساری چیزیں گنا کر فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشونها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزیں گنائی۔ قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، وابناؤکم، تمہارے اولاد میں پورے آ گئے، بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتے، وابناؤکم، واخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، یہ خاندان، کنبہ، قبیلہ، واموال اقترفتموها، اور یہ مال، وتجارتاً تخشون کسادها، اور یہ تجارت، کاروبار، بزنس، اور یہ عالیشان محلات، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہو کہ نبی سے محبت کیسے کی جائے، اس کا اظہار کیسا ہو؟ کیا اس کا اظہار جلوس نکال کر کیا جائے؟ کیا اس کا اظہار سال میں 1 مرتبہ میلاد منا کر کیا جائے، یا جس طرح نبی نے بتایا اس طرح کیا جائے؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ ہم سے زیادہ تھی۔ پیارے نبی نے کہا کہ دنیا میں جتنے لوگوں کا مجھ پر احسان ہے، میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا احسان کا بدلہ اللہ ہی دینے والا، میں ان کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ سے، اللہ کے رسول سے اتنا زیادہ محبت کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود الثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مشرکین مکہ کی جانب سے صلح کا پیغام لے کر مسلمانوں کے پاس آیا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوتا، عروہ بن مسعود مسلمانوں کے پاس سے جب اپنی قوم کے پاس گیا، قوم سے کہا کہ لوگوں، محمد کے ساتھیوں سے لڑنے کی حماقت مت کرو، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار کا بھی میں قیصر و کسریٰ کے دربار بھی گیا ہوں،
لیکن محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محمد کی تعظیم کرتے ہیں، محمد سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنی تعظیم کسی اور کے دربار میں نہیں دیکھی۔ میں ایران اور روم کے بادشاہوں کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جتنی تعظیم پیارے نبی کی کرتے ہیں، میں نے کہیں وہ تعظیم نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم، کوئی ان کو آنکھ بھر کے دیکھ بھی نہیں رہا آپ کی تعظیم کی۔ جب آپ وضو بھی کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو صحابہ جسموں پر مل لیتے ہیں، جب کوئی بات کا حکم دیتے ہیں تو فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو نبی سے محبت تھی، ہم سے زیادہ محبت تھی، انہوں نے اپنی جانیں مال سب کچھ قربان کیا۔ کیا وہ صحابہ کبھی انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس طرح کا جلوس نکالا؟ کیا اس طرح سے میلاد منایا؟ اور وہ کہتے ہیں نا کہ بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی ہے، ہر سال بدعت بڑھتے ہی جاتی ہے اور بدعت کے مختلف شکلیں بھی نکلتی ہیں۔ آج کل سننے بھی آ رہا ہے کہ عید میلاد کے موقع پر لوگ مساجد میں ممبر پر خطبے بھی ہو رہے ہیں، یا بعض جگہ اس کی نماز بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ پہلے تو صرف نعتیں پڑھتے تھے، کھانا وغیرہ کھلاتے تھے، اب جلوس بھی نکال رہے ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ بعض جگہ اس کی نماز کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بچنا چاہیے، ساری بدعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے بدعات سے، شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کافروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک زندگی دے ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ زندگی نصیب فرما مولا، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما مولا۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما مولا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔ اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کی صورت عطا فرما دے مولا۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما مولا۔ اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے مولا۔ اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذابات سے بچا لے مولا۔ اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔